کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ قذافی اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ سینئر قیادت اور کارکنان کی کثیر تعداد مارچ میں شریک ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ قذافی اسٹیڈیم جا پہنچا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ سینئر قیادت اور کارکنان کی کثیر تعداد اس مارچ میں شریک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مارچ جو ہے لانگ مارچ اب قذافی اسٹیڈیم پہنچ چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ قذافی اسٹیڈیم جا پہنچا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں، مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ سینئر قیادت بھی وہاں پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ کارکنان کی کثیر تعداد بھی وہاں پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو موجود ہیں، تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں۔ جی عثمان خادم، اپڈیٹ کیجیے۔ عثمان خادم سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور لانگ مارچ جو ہے اب قذافی اسٹیڈیم جا پہنچا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ قذافی اسٹیڈیم جا پہنچا ہے۔ سینئر قیادت اور سینئر رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید، فیصل جاوید اور دیگر بھی اہم رہنما بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہیں۔ البتہ پی ٹی آئی مارچ کی قیادت عمران خان خود کر رہے ہیں۔ سینئر قیادت اور کارکنان کی کثیر تعداد وہاں پر موجود ہے۔ مزید احوال جانیں گے عثمان خادم سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی، کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس لانگ مارچ کے ساتھ موجود ہے۔ چند منٹ پہلے ہی عمران خان کا یہ لانگ مارچ قذافی اسٹیڈیم میٹرو بس اسٹیشن سے کراس کیا ہے۔ عمران خان اپنے کنٹینر پہ موجود ہے، سینئر قیادت کی کنٹینر پہ موجود ہے۔ عمران خان ہاتھ ہلاتے ہوئے کارکنان کو جو ہے جواب دے رہے ہیں ان کے نعروں کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی پرچم ہیں، پاکستان کے پرچم ہیں جس کے ساتھ یہ مارچ جاری ہے۔ پارٹی ترانے چلائے جا رہے ہیں اور اس وقت آہستہ آہستہ یہ مارچ جاری ہے۔ آزادی چوک کی جانب سے یہ مارچ پہنچے گا اور وہاں سے مزید کارکنان شامل ہوں گے۔ شمع کے ایریا میں بھی کارکنان مارچ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایم اے کالج کا جو جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پہ ایک بڑا کیمپ لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ وہاں پہ کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جو لانگ مارچ کا استقبال کرے گی اور پھر مارچ کے ساتھ شریک ہو کے آزادی چوک پہنچے گی۔ آج آزادی چوک کی پہنچنا ہے اس مارچ میں، آج کی منزل آزادی چوک ہے، وہاں پہ یہ مارچ پہنچ کے رکے گا اور عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خطاب کریں گے کارکنان کے ساتھ اور آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ وہاں پہ بتایا جائے گا۔ ایک بڑی کارکنان کی جو مارچ کے اندر شریک ہے اور مختلف مقامات پہ بڑی تعداد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے مارچ کا اور پھر وہ کارکنان اپنی گاڑیوں پہ، پیدل موٹر سائیکلوں پہ، پوسٹرز پہ اس مارچ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور پولیس کی پھرتیاں، پولیس نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے لٹن مارکیٹ دونوں طرف سے بند کرا دی۔ صدر ملک ناظم اور تاجران کا غم و غصے کا اظہار، موقع پر موجود ڈی ایس پیز مارکیٹ بند کرانے سے انکاری ہو گئے۔ لاہور پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نکلی۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے کئی گھنٹے قبل ہی لٹن روڈ پر پولیس کی باری نفری پہنچ گئی اور مارکیٹ کو دونوں اطراف سے بند کرا دیا۔ پولیس کی پھرتیوں کی تاجروں اور صدر ملک ناظم نے بھرپور مذمت کی۔ دیکھے کہ 11 بجے سے مزانگہ پولیس اور لٹن روڈ اور ان کی ساری فورسمنٹ ڈور ٹو ڈور جا کے دکانیں بند کرا رہی ہے اور زبردستی بند کرا رہی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے لانگ مارچ کا، یہ روز لانگ مارچ کریں، ان کا یہ جمہوری حق ہے۔ تاجروں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی مہربانی ہے۔ جب ان کا گزرے گا لانگ مارچ 1 گھنٹہ پہلے ہم بند کر دیں گے خود ہی۔ یہ جو زبردستی والی بات ہے نا، یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لٹن روڈ پر 3 ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، درجنوں پولیس اہلکار اور ڈولفن اور پیرو کے جوان موجود تھے۔ پولیس افسران نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی تردید کی اور کہا کہ ان کی جانب سے کسی دکان کو بند نہیں کرایا گیا۔ باہر سے آئے ہیں لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے لیے، متعلقہ تھانے سے پتہ کریں، ہمیں نہیں پتا نہ آپ نے دیکھا ہم نے کس کو کچھ کہا ہے۔ کروا رہے کسی سے بیٹا، کسی سے زبردستی نہیں کروا رہے، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم نے نہیں کی۔ لٹن روڈ مارکیٹ کے تاجران نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے 1 یا 2 گھنٹے قبل مارکیٹ از خود بند کر دیں گے، مگر 7 گھنٹے پہلے ہی مارکیٹ بند کرانا زیادتی اور ظلم ہے جسے نہیں مانتے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، لاہور کی تاجر تنظیموں کی اکثریت نے لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔
अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज, मुजाहिद मकसूद बट, नई मीर अशरफ भट्टी ग्रुप्स और कौमी ताजिर इत्तेहाद ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। ताहम शहर की ताजर तंजीमों की अक्सरियत की जानिब से लॉन्ग मार्च से लाताल्लुकी का ऐलान सामने आया है। एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है, लेकिन हम इमरान खान साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि आपकी हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से वोट की ताकत से अदम एतमाद के जरिए बरतरफ किया गया। अंजुमन ताजिरान लाहौर रजिस्टर्ड एक गैर सियासी जमात है, इसका किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं। ये ताजरों की फलाह के लिए काम करती आ रही है और इंशाल्लाह काम करती रहेगी। इसलिए हम में से अंजुमन ताजिरान लाहौर का कोई नुमाइंदा किसी जमात का भी सियासी इज्तिमा हो उसमें शिरकत नहीं करेगा। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत करने से इनकार कर दिया। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि मईशत पहले ही ज़बों हाली का शिकार है, लोगों की माशी हालत खराब है और मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अंजुमन ताजिरान कायद-ए-आज़म ग्रुप और PTI ट्रेडर विंग के ओहदेदारान और ताजिरान लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आज सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के बारे में आपको अपडेट करें। प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार आबिद शाहिद जुबैरी कामयाब करार पाए हैं। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आसमा जहांगीर एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप को हामिद खान के प्रोफेशनल ग्रुप के बराबर वोट मिले हैं, जबकि लाहौर पोलिंग स्टेशन से इंडिपेंडेंट ग्रुप सदर के उम्मीदवार खालिद जावेद को 470 वोट मिले हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, दोनों उम्मीदवारों ने कितने कितने वोट हासिल किए? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए जो उम्मीदवारों के नतायज हैं वो अभी तक आ रहे हैं और जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके नतायज तकरीबन आ चुके हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए और जो हामिद खान ग्रुप के हिमायत याफ्ता जो सदारती उम्मीदवार थे जाहिद शाह जुबैरी वो कामयाब करार पाए हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप दोनों के सदारती उम्मीदवारों ने 470 वोट लिए और दोनों बराबर रहे हैं और 13 वोट जो हैं वो मुस्तरद करार दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुए वो लाहौर रजिस्ट्री में हुए और यहाँ पे 967 वोट कास्ट किए गए और जिसमें 470 वोट दोनों सदारती उम्मीदवार उन्होंने लिए, जबकि सदारती उम्मीदवार के 6 उम्मीदवार थे, जबकि दीगर जो उम्मीदवार थे उसमें एक ने 1, एक ने 2 और दीगर ने भी वोट हासिल किए। अभी तक नैब सदूर जो हैं उनके वोटों की गिनती का प्रोसेस जारी है, नतायज आ रहे हैं और इस सेक्रेटरी के भी अभी तक नतायज मुकम्मल तौर पे नहीं आए। इस हवाले से हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसमा जहांगीर ग्रुप की जो उम्मीदवार हैं वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो कि हामिद खान ग्रुप की सदारती उम्मीदवार बुशरा कमर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बुशरा कमर, ये वाइस चेयरपर्सन भी आप रही पंजाब बार काउंसिल की, नतायज के हवाले से क्या अभी तक इतलात आपके पास है? नतायज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इतलात हैं। ओवरऑल ही प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो विनिंग पोजीशन में है और ओवरऑल पूरा पैनल जो है आबिद शाहिद जुबैरी साहब का वो जीत रहा है और बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स हमने वसूल किए हैं उसमें अब तक मेरी भी 130 वोट्स की लीड है मुखालिफ उम्मीदवार की निस्बत और इसी तरह से बाकी तमाम जो हमारे उम्मीदवारान हैं पैनल के साथ साथ उनकी भी इसी तरह लीड चली आ रही है। लेकिन अभी तक आपको यहाँ पे लाहौर जो है जो मेन गढ़ है यहाँ पे उसका अभी रिजल्ट यहाँ पे सामने नहीं है। बाकी के जो नतायज हैं उनकी क्या सूरत है? बाकी के नतायज जो हैं वो उनमें हमें जो है हम बढ़तरी हासिल रही है थ्रू आउट। सिर्फ एक आध स्टेशन पे कोई 1-2 वोट हमारे कम रहे हैं, बाकी हर जगह पे बहुत लीड रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर से तो 70 वोट की तकरीबन लीड रही है हमारी। हम सदर की बात करें तो सदर जो है यहाँ पे तो 470 दोनों के बराबर रहे और वो मुबारकबादें भी लेके चले गए, उनको फूल भी पहनाए गए और एहसन बून भी उनको मुबारकबाद दी, लेकिन हतमी नतायज तो सदर के भी अभी नहीं आए।
جی بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ صدر کی بھی باہر سے اچھی لیڈ آ گئی ہے اور لاہور ہی ہمیشہ فیصلہ کرتا ہے اور لاہور سے ہی ہمیشہ پہلے جو ہے وہ حامد خان گروپ جو ہے وہ ان کے امیدواران پیچھے رہتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ اتنے سخت مقابلے کے بعد اگر لاہور برابر ہو گیا ہے اور باہر کے اسٹیشن سے عابد شاہد زبیری صاحب جو ہے وہ جیت گئے ہیں، تو اسی وجہ سے بھون صاحب نے عابد شاہد زبیری صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور الحمدللہ پورا پینل جو ہے وہ جیتے گا الیکشن، اور میں اپنی جیت کے حوالے سے بھی بہت پر امید ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اوورآل جو پورا دن الیکشن رہا، آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی قسم کی کوئی کسی کے خلاف کوئی کمپلین، کوئی شکایت، کوئی اس طرح کی کوئی؟ نہیں، الیکشن بہت سموتھ رہا اور بہت ہی آپس میں ہارمنی تھی دونوں سائیڈوں پہ، اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ کسی قسم کا کوئی انفیئر مینز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، سب نے بالکل، ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں اور یہ الیکشن ہمارے لیے ایک میلے کی طرح ہے، تو بہت اچھے طریقے سے الیکشن رہا۔ اچھا، جو عمران خان کا جو الیکشن جو لانگ مارچ چل رہا تھا، اس کا اس الیکشن پہ کوئی اثر پڑا؟ وہ جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ کم رہی پچھلے، جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گہما گہمی یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ بھی چیئر پرسن رہی پنجاب بار کونسل کی، آج یہاں پہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ ٹرن اوور وہ والا نہیں رہا جو گزشتہ کئی سالوں میں رہا ہے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس دفعہ حالانکہ ووٹ بھی کوئی تقریباً 100-150 ایڈ ہوا تھا، اور لاسٹ ٹائم لاہور کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 1100 رہا تھا اور اس بار 967 رہا ہے، تو آبویسلی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے۔ جو گہما گہمی کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ لانگ مارچ کی کال تھی 11 بجے کی، تو لوگوں نے، سپریم کورٹ لائرز نے پریفر کیا کہ وہ صبح صبح آئیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ گلبرگ سے موٹر وے تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں پیش رفت، ایل ڈی اے نے حکومت کو فنڈز کے 50% اتھارٹی کو براہ راست قرض کے طور پر دینے کا پروپوزل پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چند روز قبل ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے حوالے سے میٹنگ بلائی تھی۔ ایل ڈی اے نے بڑھتی مہنگائی کے باعث لاگت پر اثرات کا تخمینہ پیش کیا۔ میٹنگ میں ایل ڈی اے نے 84 ارب میں آدھے فنڈز براہ راست قرض لینے کا پروپوزل دیا تھا۔ تجویز کے مطابق 50% فنڈ پنجاب حکومت ایل ڈی اے اتھارٹی کو دے گی، جبکہ 50% کے لیے حکومت فوری فنڈز فراہم کرنے کا بندوبست کرے گی۔ ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے نے منصوبے کے لیے بینک آف پنجاب سے کمرشل قرض لینے کے لیے مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوموار کو ایلیویٹڈ منصوبے کے حوالے سے دوبارہ اجلاس بلا لیا ہے۔ منصوبہ 32 ارب سے شروع ہوا، التواء اور تعمیراتی مٹیریل بڑھنے کے باعث 84 ارب پر کے ذریعے ایک سال میں ٹول کی آمدن کا تخمینہ 7 ارب روپے لگا رکھا ہے۔ شہر کے 2 بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں کی اکلوتی سی ٹی اسکین مشین بند ہو گئی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں نصب سی ٹی اسکین بند ہونے سے روزانہ 150 سے زائد مریض ٹیسٹ کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ شہر کی 2 بڑی علاج گاہوں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز اور جنرل اسپتال کی اکلوتی سی ٹی اسکین مشین خراب ہو گئی۔ جنرل اسپتال کے انڈور میں نصب سی ٹی اسکین کافی عرصہ قبل ناکارہ ہو جانے کے باعث پنج میں نصب سی ٹی اسکین دونوں اسپتالوں کے انڈور اور آؤٹ ڈور مریضوں کو ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سی ٹی اسکین کی خرابی سے دونوں ہسپتالوں میں روزانہ 150 سے زائد آپریشن ملتوی ہو رہے ہیں اور درجنوں مریضوں کے آپریشن ٹیسٹ نہ ہونے سے تعطل سے دوچار ہو گئے ہیں۔ ایف بی آر نے گلبرگ فردوس مارکیٹ میں واقع کنسولیڈیٹڈ مارکیٹنگ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ کنسولیڈیٹڈ مارکیٹنگ کے ذمے 2016 کے سپر ٹیکس کی مد میں 69,57,000 روپے واجب الادا تھے۔ ایف بی آر نے گلبرگ فردوس مارکیٹ میں واقع کنسولیڈیٹڈ مارکیٹنگ کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے سنہری بینک گلبرگ برانچ میں کنسولیڈیٹڈ مارکیٹنگ کے اکاؤنٹ سے 15,51,000 روپے کی ریکوری کر لی۔ ڈپٹی کمشنر طالب حسین کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ محمد فیصل منور اور محمد اکرم حیدر ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ کنسولیڈیٹڈ مارکیٹنگ کے ذمے بقیہ واجب الادا رقم کی ریکوری کے لیے ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے شہر پر نوازشات کا سلسلہ جاری۔ گجرات میں 2 نئی تحصیلیں بنا دی گئی ہیں۔ کابینہ نے 2 نئی تحصیلوں کی منظوری دے دی ہے۔ کنجا اور جلال پور جٹا کو تحصیل بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو ان 2 نئی تحصیلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گجرات کو نوازنا جاری رکھا ہوا ہے۔ کابینہ نے متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے بورڈ آف ریونیو کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ کمشنر لاہور عامر جان کا آٹو مارکیٹ لاری اڈا اور سرکولر روڈ کا دورہ۔ آٹو مارکیٹ کے گرد پارکنگ مسائل کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ ضلعی انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔
کمشنر لاہور نے پارکنگ پلازا پر ورکنگ کے لیے آئی ڈیپ LDA ٹیپا MCL سمیت ضلع انتظامیہ کا اجلاس طلب کیا ہے۔ کمشنر نے آٹو مارکیٹ کے عہدیداران، تاجروں اور انتظامی افسران کے ہمراہ علاقے کا پیدل دورہ کیا۔ مارکیٹ کے عہدیداران نے کہا کہ پارکنگ پلازے کی تعمیر بڑی حد تک پارکنگ کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ کمشنر نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ اور MCL AC سٹی کی قیادت میں کل آپریشن کا آغاز کرے۔ کمشنر نے سیوریج سپلائی کی بحالی کے کام کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی سالگرہ، شہر کے مختلف حلقوں میں سالگرہ کی تقریبات رکھی گئی۔ نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں اور دیگر نے شرکت کی۔ نون لیگ کے NA 127 باغبان پور آفس میں MNA علی پرویز ملک کی قیادت میں مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک کی ہدایت پر MPA کنول لیاقت نے تقریب کا اہتمام کیا۔ خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، فرزانہ منیر، شہزادی طارق، زیب النساء، ملک لیاقت، میاں عادل سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جنرل سیکریٹری نون لیگ خواجہ عمران نذیر سعد تیمور کی جانب سے مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ پروفیشنل ونگ نون لیگ، لیگ اراکین اسمبلی، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں غزالی سلیم بٹ، کاشف اسماعیل گجر، طارق گل، ذیشان ملک، خواجہ شاہزیب اکرم، میاں محمد علی، عبدالرشید، درشن سنگھ اور دیگر شریک ہوئے۔ سوشل میڈیا ٹیم نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں پولیٹیکل سیکریٹری 2 مریم نواز، ذیشان ملک، ہنا پرویز بٹ، صدر سوشل میڈیا لاہور عزیر کیانی، حمزہ رضوان، حسن سردار، ولید قریشی اور دیگر شریک ہوئے۔ مریم نواز کی سالگرہ کے حوالے سے تقریبات میں مریم نواز کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ فصیح اللہ، سٹی 42۔ وائس چیئرمین PHA ذیشان رشید کی جانب سے PTI کارکنوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حافظ ذیشان رشید نے ریلی کے ہمراہ لانگ مارچ میں شرکت کی۔ حلقہ PP 148 میں PTI کارکنان کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بیگم پورہ گراؤنڈ میں رہنما تحریک انصاف MNA ڈاکٹر نوشین، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر اور کارکنان نے شرکت کی۔ ذیشان رشید کی قیادت میں قافلہ GD روڈ شالامار باغ سے لبرٹی روانہ ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔